بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ممبرس، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک ہے، جو کہ ہے کریکٹر بلڈنگ یعنی کہ کردار سازی۔ اور جب ہم بات کریں کامیابی کی، جب ہم بات کریں گے پرسنالٹی گرومنگ کی، یا جب ہم بات کریں اچھی شخصیت کی، بہترین انسان کی، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے جب تک جو ہے وہ انسان کردار سازی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کامیابی کے لیے ہماری کردار سازی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور پاکستان میں الحمدللہ 65% کیونکہ نوجوان ہیں، اور میں بھی مخاطب جو ہے وہ نوجوان لیڈیز سے ہوں، اینڈ الحمدللہ میں خود بھی ینگ ہوں۔ سو ہم سب کو جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان ٹاپکس پہ بات کی جائے، تاکہ جو ہے وہ ہمیں یاد دہانی ہوتی رہے کہ بیسیکلی ہم آئے کہاں سے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم جا کس سائڈ پہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو باتیں میں کرنے جا رہی ہوں یا جو اس سیشن میں جو ہے وہ باتیں ڈسکس ہوں گی وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، نہیں، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہی بات کہ یاد دہانی کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس ٹاپک کا جو آغاز ہے وہ میں کروں گی ایک واقعہ سے۔ صحابہ کا جو ہے وہ ایک واقعہ ہے۔ صحابہ ہمارے رول ماڈلز ہیں اور ہونے چاہیے، کیونکہ جو ہے وہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگیاں گزاری، علم حاصل کیا، تربیت حاصل کی، اور ان کا ایمان اور ان کی جو زندگیاں تھیں وہ انہوں نے کس طرح سے گزاری، وہ جو ہے وہ بہترین انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کی زندگی میں سے میں جو ہے وہ ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کا کریکٹر کس طرح کا تھا، وہ کریکٹر میں کس لیول پہ تھے۔ جب غزوہ احد ہوئی تو غزوہ احد کے بعد ایک قبیلہ تھا، ان کا جو سردار تھا انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ جو ہے وہ آپ ایک صحابہ کو بھیجیں ہمارے قبیلے میں، اپنے گروپ آف ممبرس کو بھیجیں جو کہ آ کے ہمیں دین سکھائیں اور دین کا علم جو ہے وہ ہمیں دین کا علم ہم تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اور جب بھیج دیا تو اس میں جو ہے ایک صحابی تھے حضرت خبیب۔ جب ان کو بھیج دیا گیا تو وہ وہاں جب وہ وہاں پہنچے اس قبیلے میں، تو جو وہاں کا سردار تھا اس کا نام تھا عامر، جو کہ بہت بدبخت انسان تھا، بہت زیادہ کرپٹ تھا۔ اس نے جو ہے وہ صحابہ کو گھیرا، ان کو جو ہے وہ بہت بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور جو حضرت خبیب تھے ان کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کی باقاعدہ کمٹمنٹ تھی، اور وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ آپ کے جو صحابہ تھے یا آپ کے لوگ جو ہمارے قبیلے میں آئیں گے ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، وہ امن سے رہیں گے اور وہ ہمیں دین سکھائیں گے۔ لیکن انہوں نے پھر غداری کی، اپنی بات سے وہ پھر گئے، تو انہوں نے صحابہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا اور حضرت خبیب کو قید کر لیا گیا۔ اور اس دوران یہ واقعہ ہوا کہ وہ جو بعد میں ایک عورت نے بتایا کہ حضرت خبیب کے پاس جو ہے وہ دشمن کا ایک بچہ جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے وہاں پہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے جو ہے وہ آج کل جیل ہوتی ہے، یا کوئی کسی چھوٹے سے کمرے میں ہوں گے یا کسی گھر میں جو ہے وہ ان کو بند کیا ہوگا، تو حضرت خبیب جو ماں تھی اس کی بچے کی، وہ جو ہے وہ بے اختیار اس کی طرف لپکی، کہ جو ہے وہ کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ خبیب جو ہے وہ کیونکہ ہمارا دشمن ہے، ہم نے اس کو قید کیا ہوا ہے، تو وہ کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، یا وہ میرے بچے کو شیلڈ بنا کے ہتھیار بنا کے یہ نہ کہے کہ اس بچے کو میں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میں جو ہے وہ آزاد نہیں ہو جاتا۔ تو وہ بے اختیار اپنے بچے کی طرف لپکی، لیکن جو ہے وہ حضرت خبیب نے جب وہ بچہ ان کے قریب آیا تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ حضرت خبیب نے اس بچے کو جو ہے وہ محبت سے پکڑا، اس سے جو ہے وہ بات کی، مسکرا کے اسے ملے، پیار دیا، اور اس کو پھر کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی، اور اس عورت نے حضرت خبیب سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن بھی لے سکتے تھے، آپ اس کو جو ہے وہ اپنی آزادی کا جو ہے وہ ہتھیار بھی بنا سکتے تھے، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو حضرت خبیب نے بہت پیارا جواب دیا۔ حضرت خبیب نے بولا کہ جو ہے وہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا
سکھایا. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ عورتوں کی مدد لی جائے یا عورتوں اور بچوں کو ہتھیار بنا کے اپنا کام جو ہے وہ نکلوایا جائے. حالانکہ حضرت خبیب جو ہے بہت آسانی سے یہ کر سکتے تھے اور یہاں پہ کوئی جو ہے وہ مطلب کوئی نقصان، کوئی یہ ظلم بھی نہ ہوتا یا یہ زیادتی کی بات بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہے دشمن آلریڈی ان کا بہت زیادہ نقصان کر چکا تھا. تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ اس طرح کر بھی لیتے تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مناسب بات تھی، لیکن انہوں نے نہیں کیا. ثابت کیا ہوا؟ ثابت ہوا ڈگنیٹی، یعنی کہ جو صحابہ تھے، جو بڑے لوگ تھے، وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس حد تک جا سکتے ہیں، اس سے نیچے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے وہ مطلب معاملہ کیا. اسی طرح اگر ہم بات کریں، ایک بزنس ٹرمینالوجی ہے، اس میں جو ہے وہ دو مطلب یوز ہوتی ہیں، ٹو ٹرمز جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ویلیو ایڈڈ اور ایک ہوتی ہے نان ویلیو ایڈڈ. ٹھیک ہے، اب جو ویلیو ایڈڈ چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کام کیا جائے یا اس پہ جو ہے وہ پیسہ لگایا جائے یا اس پہ تھوڑی سی ایفرٹ کی جائے تو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ پروفٹ کما سکتے ہو. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے نان ویلیو ایڈڈ. نان ویلیو ایڈڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ زیادہ مطلب یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. آپ اس پہ جتنا مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی جو ہے وہ کوشش کر لیں، بے شک پیسے خرچ کر لیں، لیکن آپ کو کوئی زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اب کوکا کولا کی بوتل ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ جو بوتل ہے، اگر کوکا کولا والے صرف اسی کی ڈیزائننگ پہ جو ہے وہ لگے رہیں اور اچھے سے اچھا شیشہ لیں اور اچھے سے اچھی اس کی ڈیزائننگ کریں اور کلرفل اس کو رکھیں، لیکن اندر جو سوڈا ہے یا اندر جو مطلب وہ کولڈ ڈرنک ہے وہ اچھی نہ ہو، اس کا ٹیسٹ اچھا نہ ہو، تو مجھے بتائیں کوئی خریدے گا؟ ڈیفینیٹلی کوئی نہیں خریدے گا، بیکاز جو اصل چیز ہے وہ کولڈ ڈرنک ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کا ٹیسٹ اچھا ہے، اگر وہ بہترین انداز میں جو ہے اس کو تیار کیا گیا ہے، تو باہر سے بوتل یا اس کا جو ڈبہ ہے وہ جس طرح کا مرضی ہوگا، لوگ اس کو خریدیں گے بھی اور اس کو جو ہے وہ پسند بھی کریں گے. سیم یہی چیز جو ہے وہ انسان کی ہے کہ جو انسان کی باڈی ہے یا جو انسان کا ظاہر ہے، یہ تو ہے ایک مطلب نان ویلیو ایڈڈ چیز. آپ اس پہ اچھی بات ہوتی ہے، پیسے خرچ کرنے چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ظاہری طور پہ اچھا ہو، لیکن جو انسان کا اندر ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے ویلیو ایڈڈ، اور اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اندر سے خوبصورت ہو، اندر سے مضبوط ہو، اور ظاہر سی بات ہے جو ہمارا کردار ہے وہ اندر سے ہی مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری مخلوق ہے، اور جو ہمارا ویلیو ایڈڈ فیچر ہے وہ کردار ہے. جیسے جو ہے وہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے ہم نے انسانوں، آسمانوں اور زمین کو جو ہے وہ دی تھی، ذمہ داری دی تھی کہ کون اس ذمہ داری کو قبول کرے گا، لیکن کسی نے نہیں کی سوائے انسان نے. انسان نے کہا تھا کہ میں یہ ذمہ داری اٹھاؤں گا، میں اس عہد کو نبھاؤں گا. وہ عہد، وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وہ یہ تھا کہ ایک تو میں جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ سمجھوں گا، قرآن پہ عمل کروں گا، دین پہ عمل کروں گا، اور سب سے اہم بات میں انصاف کو قائم کروں گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ رہ کر دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ دیکھیں پھر انصاف کیسے آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے انصاف آتا ہے کردار سے. ٹھیک ہے، انصاف آتا ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ کو پتہ ہو آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، آپ کو پتہ ہو کہ آپ میں سیلف کنٹرول بہت زیادہ ہونا چاہیے، آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اوورآل یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کردار میں آتی ہیں، اور جب کردار مضبوط ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی انسان جو ہے وہ ایک بہترین انداز میں زندگی گزارتا ہے اور انصاف قائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بد کردار آدمی کو کبھی اوپر جاتے نہیں دیکھا. مطلب ایک ہوتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو مطلب بہت شارٹ ٹائم کے لیے. لیکن جو ایک با کردار آدمی ہے، اگر وہ محنتی بھی ہے اور وہ با کردار بھی ہے، پھر ساتھ اس کی کیونکہ اللہ کی مدد بھی ہو جاتی ہے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے.
اگر مطلب ہم بات کریں نا مختلف ایگزامز کی، تو سی ایس ایس کا جو ہے وہ ایک امتحان ہوتا ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا، اور اس میں ایک ایسے آتا ہے وٹ از کریکٹر میننگ اینڈ پرپز آف ایجوکیشن کے نام سے، یعنی کہ ہماری جو تعلیم ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. تو وہ کافی لمبا ہوتا ہے، لیکن اس کا کریکس یہ ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہوتا ہے کردار سازی، یعنی کہ کریکٹر بلڈنگ، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کردار کیا ہے. کردار مطلب کچھ لوگ کہیں گے ڈگنیٹی جو ہے وہ کردار ہے، کچھ لوگ کہیں گے پنکچویلٹی، یعنی کہ اپنے جو کام ہے اس کو اصل وقت پہ کرنا، یہ کردار ہے. ٹھیک ہے، بالکل یہ کردار ہے، اور لیکن یہ پورا کردار نہیں ہے. یہ کردار کا جو ہے وہ ایک آپ پہلو کہہ سکتے ہیں یا ایک امپورٹنٹ چیز کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مکمل کردار جو ہے وہ کردار کی پکچر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ آنیسٹ ہونا، ٹھیک ہے، ایماندار ہونا اپنے پیشن کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، یہ بھی بالکل ایک بہت اہم حصہ ہے کردار کا، لیکن مکمل کردار نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ انٹیگریٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم پہلو ہے کردار سازی میں، یعنی کہ اپنی بات پہ جم جانا. جیسے جو ہے وہ قائد اعظم کو کہا جاتا ہے کہ یہ مین آف ورڈ تھے، یعنی کہ جو وہ کہتے تھے اس پہ جو ہے وہ قائم رہتے تھے. یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر ہم جو ہے وہ مطلب کسی بھی ایک چیز کو اس میں سے سکپ کر دیں گے تو ہماری کردار سازی نہیں ہو سکتی. ان ساری چیزوں کو اگر ہم بیلنس کریں گے، جو آگے بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گی، تبھی ہماری جو ہے وہ کردار سازی ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر ہم قرآن کی نظر میں دیکھیں کہ قرآن کی نظر میں کردار کیا ہے، تو قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا القسط، یعنی کہ القسط کا نیم دیا گیا. اور ایک آیت مطلب جو سورہ نساء کی ہے، یونائٹڈ نیشنز میں باقاعدہ جو ہے وہ اس آیت کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے طور پہ مطلب انہوں نے باقاعدہ آگے کوٹ کیا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے، شاید اپنی بلڈنگ پہ جو ہے وہ اوپر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سے زیادہ جسٹس اور اس سے زیادہ انصاف کی پرفیکٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قسط کے ساتھ رہو، انصاف کے ساتھ رہو، بے شک وہ چیز تمہاری فیملی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ انصاف اور عدل کے ساتھ رہو، بے شک آگے سامنے والا جو ہے وہ بات جو ہے وہ تمہارے عزیز کی ہو، تمہارے رشتہ دار کی ہو، تمہارے کسی محبوب انسان کی ہو، جب بات آ جائے انصاف کی، عدل کی، تو پھر جو ہے وہ قسط کے ساتھ رہو. ٹھیک ہے. اور بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ جو ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں جو ہے وہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کمپیشن یا ایمپتھی. ٹھیک ہے. ایمپتھیٹک ہونا، یعنی کہ دیکھیں اگر ایک انسان میں رحم دلی نہیں ہے، اس میں کمپیشن نہیں ہے، تو وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ مساکین کی بات کی، یتیم کی بات کی گئی، غریبوں کی بات کی گئی. ٹھیک ہے. ان کو کھانا کھلاؤ، ان کی مدد کرو، بار بار جو ہے وہ ہمیں ریمائنڈرز دیے گئے. کیوں دیے گئے؟ کیونکہ تاکہ ہم ایمپتھیٹک ہوں، تاکہ جو ہے وہ ہم سمجھیں اپنے جو ہے وہ بہن بھائیوں کا، جو جن کے ساتھ ہمارا انسانیت کا رشتہ ہے، ان کے ہم جو ہے وہ دکھ درد میں شامل ہوں، ہم ان کی تکلیف کو انڈرسٹینڈ کریں، ہم ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ پھر ہمیں جو اشرف المخلوقات بناتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ احسان. احسان کیا ہے؟ احسان یہ مطلب وہ احسان نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھ پر احسان کیا، یا فلاں نے مجھ پر جو ہے وہ فلاں نے میرے ساتھ بڑا اچھا کیا، اس کے تو بڑے احسانات ہیں. نہیں، یہ اس ٹرم میں نہیں ہے. یہ محسنین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محسنین کا ذکر کیا قرآن مجید میں. اس کو مطلب محسنین وہ ہوتے ہیں جو ایکسیلنس لیول پہ جا کے اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیتے ہیں، ایکسیلنس لیول پہ جا کے اپنا کام کرتے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ رشتے نبھاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے عبادات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا ویژن بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے.
جیسے جو ہے وہ علامہ اقبال کا اگر ویژن ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ہے وہ کتابیں لکھی، اور انہوں نے کتابوں کو جو نام دیا وہ کتنے بہترین نام تھے۔ ایک کو نام دیا ضرب کلیم، ضرب کہتے ہیں جو ہے وہ مطلب ضرب کلیم، ضرب یعنی کہ مکہ، اور کلیم موسیٰ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ضرب کلیم کا کیا مطلب ہوا؟ موسیٰ کا مکہ، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری کتاب جو ہے علامہ اقبال نے اس پہ لکھ دی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کا جو مکہ تھا وہ اتنا طاقتور اور مضبوط تھا، اور وہ اتنا جو ہے وہ ایمان والے تھے کہ فرعون کی پوری سلطنت کو انہوں نے تباہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ علامہ اقبال کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، یا جو اسپیشلی آج کا نوجوان ہے، اس کو موسیٰ والی طاقت پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر۔ وہ جب موسیٰ والا ایمان اور موسیٰ والی طاقت پیدا کرے گا، اور پھر جو ہے وہ اپنی مشکلات کے ساتھ اور حالات کے ساتھ لڑے گا، اور پھر آگے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال نے کتاب لکھی بال جبریل، بال کہتے ہیں پر کو، جبریل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر، یعنی کہ جو ہے وہ کہنے کانسیپٹ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے انبیاء تھے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ کیونکہ اللہ والے تھے، اللہ کی مانتے تھے، دین پہ تھے، حق پہ تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے ان کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو جو جبرائیل علیہ السلام کے صرف ایک پر میں اتنی زیادہ طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی بستیاں، مطلب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو نافرمان لوگ تھے یا جو بستیاں تھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے ان کو جو ہے وہ الٹ دیا تھا، اتنی زیادہ طاقت تھی جبرائیل کے ایک پر میں۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم حق اللہ والے ہو، اگر تم سیدھے راستے پہ ہو، تو پھر تمہاری جو مدد ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے فرشتے تو نہیں اترتے نا، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے انسان کی مدد کرتا ہے کہ جو ہے وہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ سو جو ہے وہ اللہ والا ہونا چاہیے، سیدھے راستے پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال نے کہا نا، علامہ اقبال نے جو نوجوان ہے اس کو عقاب سے یعنی کہ شاہین سے تشبیہ دی، اور اگر ہم اس کی جو شاہین ہے، ایگل ہے، اس کی زندگی کا مطالعہ کریں نا کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، تو اسی سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے اقبال نے فرمایا کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین نہیں بناتا آشیانہ، یعنی کہ جو شاہین ہے وہ کبھی اپنا گھر نہیں بناتا، کبھی آشیانہ نہیں بناتا، کبھی اس کا جو ہے وہ ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے۔ اور ایک رشین سائنٹسٹ تھا، اس نے کیا کیا، اس نے ایگل کو لیا، ٹھیک ہے، عقاب کو کہیں سے پکڑا، اور اس کے جسم میں، اس کے پروں میں GPS کو فٹ کیا، اور دین اس نے جو ہے وہ اس کو پھر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 20 سال تک اس نے اس کو ٹریک کیا، اس کو جو ہے وہ مطلب مشاہدہ کیا اس کا، اور پھر مطلب 20 سال تک اس کی زندگی کو نوٹ کیا، اور جب اس نے رزلٹ شو کیے تو آپ یقین نہیں کریں گے، اس نے بتایا کہ ان 20 سالوں میں یہ شاہین پوری دنیا پھرا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کبھی بھی ایک جگہ نہیں رکا، بلکہ وہ مسلسل گھومتا پھرتا رہا ہے، اور اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ وزٹ کیا ہے، پوری دنیا وہ گھوما ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں رک گیا بلکہ اس نے اپنی پرواز جاری رکھی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ کمفرٹ زون میں نہیں رہتا، جیسے شاہین آشیانہ نہیں بناتا، تو مومن کو لیزینس یا کمفرٹ جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا، اور ہمارے نبی نے جو ہے وہ سست مومن کو تو ویسے ہی ناپسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، عمل میں بھی، کردار میں بھی، لیکن بشرط یہ کہ اس کا جو ہے وہ مقصد، اس کی زندگی کا جو ویژن ہے وہ بہت بڑا ہو۔
ٹھیک ہے. تو جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے شاہین بننا ہے. ہمیں جو ہے وہ بہت مضبوط بننا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے وہ ہم عمل میں بھی آگے بڑھیں, تاکہ ہم ویلیوز میں بھی آگے بڑھیں, اور ظاہر سی بات ہے ہم ایک جو ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. کمفرٹ سے نکلیں گے تو ہی کچھ ہو پائے گا. اور پھر وہ جیسے کہا نا کہ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی, فقط ذوق پرواز ہے زندگی. یعنی کہ زندگی پرواز کا نام ہے. ایسی زندگی اور ایسا انسان جس کی نظر آسمان پہ ہو, جس کا جو ہے وہ ویژن بڑا ہو, جس کی جو اصل مطلب چیز ہے, جس کی منزل جنت ہو, پھر اس کی اور جس کی خوشی رب کی رضا ہو, اسے کوئی مات نہیں دے سکتا. اب ہم جو ہے وہ شاہین کے جو ایگل ہے اس کے میں کچھ ایٹریبیوٹس آپ کے سامنے رکھوں گی, بیکاز اقبال نے نوجوان کو شاہین سے تشبیہ دی. تو شاہین کی زندگی سے جو ہے وہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے. نمبر 1, ہی ڈونٹ لائک لیزینس. ٹھیک ہے, دیکھیں جب بھی جو ہے وہ طوفان آتا ہے یا بارش آتی ہے, سارے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, کہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں, لیکن شاہین طوفان کے وقت جو ہے وہ آسمان سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب یہ کہ جو چیلنج ہوتا ہے, یعنی کہ بارش اس کے لیے ایک چیلنج ہوتی ہے نا, وہ اس چیلنج سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اور جو مومن ہے وہ بھی جو ہے اس کی مثال بھی شاہین کی سی ہے. یعنی کہ جو ہے وہ آپ کی جو مشکلات ہوتی ہیں یا جو آپ کی آزمائشیں ہوتی ہیں یا کوئی بھی جو ہے وہ برا وقت جو کہ ہر انسان پہ کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے, آپ جو ہے یا ایک مومن جو ہے وہ اس سے بہت اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب گھبرانا نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد ہے شارپ ویژن. یعنی کہ جو ہوتا ہے, جو ایگل ہوتا ہے, عقاب ہوتا ہے نا, یہ ہمیشہ چوکنا رہتا ہے, اور اس کی نظر جو ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایگزامپل دی جاتی ہے کہ جو فٹ بال کا پلے گراؤنڈ ہے, اس کے جو ہے وہ 2 مطلب کونے ہوتے ہیں. تو اگر ایک گول پہ نیوز پیپر رکھ دیا جائے اور دوسرے گول پہ جو ہے وہ اگر ایگل بیٹھا ہو, تو وہ وہاں سے جو ہے وہ نیوز پیپر پڑھ سکتا ہے. مطلب اس کی جو نظر ہے وہ اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر سی بات ہے جو مومن ہے وہ بھی ہمیشہ چوکنا رہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی جو ہے وہ مطلب اپنے ہتھیار نہیں ڈالے گا, وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا. پھر اس کے بعد ہوتا ہے کریج اینڈ ڈیئرنگ. یعنی کہ جو ایگل ہوتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ہمت والا ہوتا ہے, بہت زیادہ حوصلے والا ہوتا ہے, بہت بہادر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دین جو ہے وہ اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے لو آف فریڈم اینڈ ایکشن. یعنی کہ وہ آزادی کو انجوائے کرتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ لاسٹ تھنگ, ڈونٹ ایٹ ڈیڈ میٹ. اور یہ بہت اچھا ایٹریبیوٹ ہے کہ وہ جو ہے کبھی بھی مردار نہیں کھاتا. جیسے اقبال نے کہا تھا نا, کارگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. کارگس جو ہے وہ مردار کو کھا لیتا ہے, اس کو جس طرح کا بھی ملے وہ بس بھوک مٹانی ہے, کھا لیا. مومن کے لیے یا ہم مسلمانوں کے لیے یہاں پہ سبق یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے نہیں کر سکتے کہ ہمیں جہاں سے بھی ملے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر جو ہے وہ ہم کھا پی لیں. ٹھیک ہے, ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ رزق جو ہے وہ صاف ستھرا ہو, حلال راستے سے کمایا گیا ہو, اچھا ہو, صاف ہو, طیب ہو, تب ہم اس کو کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا, طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو پرواز کیا ہے؟ پرواز ہے اللہ کی رضا, پرواز ہے حلال کمانا. ٹھیک ہے, اور جب پرواز میں کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگ جائے, انسان جو ہے وہ رشوت خوری کرنے لگ جائے, سود کھانے لگ جائے کہ جو ہے وہ میری تو روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی, تو جب میں جو ہے وہ غلط راستہ اختیار کروں گا تو میں جو ہے وہ زیادہ تیزی سے ترقی کروں گا یا میرے رزق میں اضافہ ہوگا. تو اقبال نے کیا کہا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ٹھیک ہے, اور پھر ظاہر سی بات ہے اس رزق سے موت ہی اچھی ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں, جو یہ مختلف کمپنیز ہوتی ہیں, جیسے آئی فون کی کمپنی ہے تو اس کا جو CEO ہے اسٹیو جاب, اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کبھی آپ مطلب آپ کے جو اشتہار ہے بہت کم ہوتے ہیں یا آپ کبھی بھی کوئی خاص مارکیٹنگ نہیں کرتے, پھر بھی آپ کا جو موبائل فون ہے بہت زیادہ بکتا ہے. تو ہی ریپلائڈ کہ اس نے بہت اچھا جواب دیا اسٹیو جاب نے. اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ مارکیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اور کیونکہ جو ہے وہ
جن کے آگے کوئی کمپیٹیٹر ہوتے ہیں، ہمارا تو کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے، یعنی کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے مارکیٹنگ کی جن کے آگے کوئی کمپیٹیٹر ہوتا ہے. یہ مطلب اس کی اتنی اچھی سوچ ہے کہ ہمارا جو کام ہے یا ہمارا جو پروڈکٹ ہم دے رہے ہیں اس جیسا اور کوئی بنا ہی نہیں رہا، تو ہم ڈریں کس چیز سے. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ ہم اپنے کمپیٹیٹر خود ہیں. ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو پچھلا آئی فون ہم نے بنایا تھا اس میں جو ہے وہ کون سی جو ہے وہ رہ گئی تھی، مطلب کوئی جو ہے وہ کمزوری رہ گئی تھی یا کوئی فالٹ رہ گیا تھا، وہ ہم جو اگلا پروڈکٹ لانچ کریں اس میں جو ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو پھر ہم مطلب خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیوں موبائل والے کیا کر رہے ہیں یا سیمسنگ والے کیا کر رہے ہیں. سیم یہی چیز ہم انسانوں پہ اپلائی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے دوسرے لوگوں کو نہ دیکھیں کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ زیادہ سکسیڈ ہو رہے ہیں، فلاں کی جو ہے وہ شادی ہو گئی ہے، فلاں کے بچے جو ہے وہ اتنے اچھے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، فلاں جو ہے وہ اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، فلاں کا جو گھر ہے وہ زیادہ پیارا ہے. نہیں، لوگوں کو مت دیکھیں. اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں اسلام نے سکھائی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ دین میں اپنے سے اوپر اور دنیا میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، اور اسی سے جو ہے وہ شکر گزاری پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ الٹ چلتے ہیں. جو ہے وہ کبھی بھی یہ جو کمپیریزن ہم کرتے ہیں نا، یہ جو نیگیٹو کمپیئر کرنا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سیکھیں ضرور. کوئی اچھا کام کر رہا ہے، آپ کے جو سینئرز ہیں یا آپ کے جو اگر مطلب آپ کے جو ٹیچر ہیں ان سے سیکھیں ضرور، لیکن ان دا پازیٹیو وے. یہ نہیں کہ نیگیٹو کمپیریزن جو ہے وہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات آتی ہے کہ احسان کا رویہ اپنائیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ مطلب جیسے واصف علی واصف کہتے ہیں کہ زندگی ان لوگوں کی وجہ سے بڑی خوبصورت لگتی ہے جو تلخ حالات کی وجہ سے خود کڑوے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے پھر رزلٹ بھی تو بہت بڑا ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ جو شمس ہے اس میں 11 قسمیں کھائیں. والشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، مطلب 11 قسمیں کھائیں. اور اینڈ پہ جو ہے وہ کہا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا یا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. ٹھیک ہے. 11 قسموں کے بعد. اور پھر جو ہے وہ فرمایا اور وقد خواب من دساہا، یعنی کہ برباد ہے وہ جس نے خود کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دیا. جب ہم کردار سازی کی بات کر رہے ہیں تو صحیح البخاری کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور یہی چیز ہوتی ہے سیلف کنٹرول. یعنی کہ سب سے اہم بات جو کردار سازی میں ہے وہ ہوتا ہے سیلف کنٹرول. اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا، بہترین طریقے سے اپنے غصے کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے. جو ہے وہ اپنے ہاتھ اور زبان کا صحیح استعمال کرنا. ایک ایرسٹوٹل ایک بک کے آتھر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنٹ پہ باقاعدہ ایک بک لکھی. اور وہ لکھتے ہیں کہ جو غصہ ہے وہ سب کو آتا ہے اور یہ فطری ہے اور یہ آسان ہے. ٹھیک ہے. لیکن صحیح ٹائم پہ غصہ کرنا، صحیح انسان پہ غصہ کرنا، صحیح الفاظ میں صحیح مقصد اور صحیح ڈائریکشن میں غصہ کرنا یہ آسان نہیں ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر قرآن کی بات کریں، قرآن میں جو ہے وہ انسان کے 4 رویوں کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. اور بنیادی طور پہ ہیں انسان کے 4 رویے. نمبر 1 ہوتا ہے ظلم. ٹھیک ہے. ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے آپ کو ایک تھپڑ لگایا، آپ نے اس کے بدلے میں اس کو 2 تھپڑ مار دیے، یہ ظلم ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، اللہ آپ سے جو ہے وہ سوال کرے گا. ٹھیک ہے. بدلہ ہم ضرور لے سکتے ہیں لیکن زیادتی نہیں کر سکتے. جیسے غزوہ بدر صرف اس لیے ہوئی کہ اللہ نے حکم دیا کہ جو ہے وہ انہوں نے تمہارے ساتھ جو ہے وہ تمہیں شہر سے نکالا ہے تو تم بھی ان سے بدلہ لو، تم جو ہے وہ ان کے ساتھ جنگ کرو. ٹھیک ہے. یعنی کہ اسلام جو ہے نا یہ بہت زیادہ پریکٹیکل وے آف لائف ہے. یہ انسان جو ہے بڑا پریکٹیکل دین ہے. اور جیسے جو ہے وہ بہترین مثال مجھے جو ہے وہ حضرت علی کی یاد آ گئی. جب حضرت علی بستر مرگ پہ تھے تو حضرت امام حسین اور امام حسن کو اپنے پاس بلایا
اور ان کو حکم دیا، باقاعدہ نصیحت کی جو میرا قاتل ہے اس کو صرف ایک ضرب سے مارنا، کیونکہ اسلام میں ہے کہ اب ایک ضرب لگائیں پھر دوسری تیسری، اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ باقاعدہ دین میں یہ حکم ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی ڈگنیٹی شو کریں۔ حضرت علی نے باقاعدہ فرمایا کہ جو ہے میرے دشمن کو صرف ایک ہی ضرب سے قتل کرنا، لیکن بدلہ ضرور لینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آتا ہے عدل۔ اور عدل جو ہے یہ جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم ایک ٹرم ہے MPL، یعنی کہ منیمم پرفارمنس لیول کہا جاتا ہے اس کو، یعنی کہ اس سے پھر نیچے اگر انسان جائے تو وہ پھر مطلب کچھ زیادہ ہی نیچے چلا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ عدل شو کریں، جس نے آپ کے ساتھ جتنا برا کیا ہے یا جتنا اچھا کیا ہے آپ بھی اتنا ہی کریں۔ مثال کے طور پہ عدل کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ کہیں جاب کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو جاب کی ٹائمنگ ہے وہ ہے 9 to 5۔ اگر تو آپ ایگزیکٹ 9 بجے آفس پہنچتی ہیں اور آپ پوری ایمانداری کے ساتھ پورا دن کام کرتی ہیں اور ایگزیکٹ 5 بجے گھر واپس آ جاتی ہیں، یہ ہو گیا عدل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے احسان، پہلے بھی میں کچھ جو ہے وہ بات کر چکی ہوں احسان پہ۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹیز سے جو ہے وہ کچھ ہٹ کے کر دیں، ٹھیک ہے، کچھ ایکسٹرا کر دیں، کچھ ایکسیلنٹ لیول پہ جا کے کر دیں، یعنی کہ جو آپ کی ڈیوٹی کے زمرے میں نہیں آتا بٹ پھر بھی آپ کر رہے ہیں، یہ احسان ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کے جو ڈیوٹی آورز ہیں وہ ہیں تو 5 سے مطلب 5 سے صبح مطلب 9 سے 5 o'clock، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صبح 9 کی بجائے چلے جاتے ہیں 7 بجے یا 6 بجے اور آپ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، رات کو 5 بجے آنے کی بجائے آپ کو جو ہے وہ 7-8 بجے واپس آنا پڑ جاتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ احسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے آگے ایک جو ہے وہ رویہ ہوتا ہے اتقان کا، اور یہ صرف یہاں مطلب یہ ہم عام انسان، عام لوگوں میں یہ بالکل بھی نہیں ہوتا، یہ جو اس لیول پہ ہوتے ہیں صحابہ تھے، انبیاء تھے، صدیقین تھے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب عام انسانوں کو کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہم کوشش بھی کریں تو ہم احسان کے لیول تک جا سکتے ہیں۔ اتقان بہت جو ہے وہ آگے کی چیز ہے، اور اتقان کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ہمارے لیے ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کہ جب ہماری ماں عائشہ امہات المومنین پہ جب جو ہے وہ تہمت لگائی گئی، بہت برا الزام لگایا گیا ان پہ، تو حضرت ابوبکر صدیق کے کیونکہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے وہ بیٹی تھی اور بہت پیاری بیٹی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے ایک رشتہ دار کو اس ٹائم پہ مطلب وہ غریب تھا تو کچھ جو ہے وہ اس کی امداد کر دیا کرتے تھے، کوئی وظیفہ اس کو دیا کرتے تھے تاکہ اس کی مدد ہو جائے۔ لیکن جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی گئی تو اس میں جو ہے وہ بھی شامل ہو گیا، مطلب ان لوگوں میں وہ بھی شامل ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ فطری تھا کہ مطلب میری بیٹی ہے بھی جو ہے وہ مطلب اس پہ ایک تہمت لگائی گئی ہے، غلط الزام لگایا گیا ہے، اور وہ انسان جس کی میں مدد کر رہا تھا وہ بھی دشمنوں کے ساتھ مل گیا ہے اور میری بیٹی پہ بات کر رہا ہے، تو ایک نیچرل تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ غصے میں آ کے انہوں نے بولا کہ میں جو ہے وہ امداد جو ہے وہ روک رہا ہوں یا میں وظیفہ اب نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بالکل فطرتی عمل تھا، ٹھیک ہے، فطری رویہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی وہ آیات نازل کیں تب، اور جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے وہ لوگوں کو معاف کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے نہ صرف انہیں معاف کیا، کیونکہ اگر صرف معاف کر دیتے تو وہ احسان ہوتا ان کا، ٹھیک ہے، اور امداد دے دیتے، نہ صرف معاف کیا یعنی کہ احسان بھی کیا، بلکہ جتنی چیریٹی وہ پہلے دیتے تھے اس سے جو ہے وہ 2 گنا زیادہ کر دی، ٹھیک ہے، اور یہ پھر ہو گیا اتقان۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ بہت جو ہے وہ جو صحابہ تھے یا جو ہمارے اسلاف تھے وہ ان کا سٹینڈرڈ بہت زیادہ ہائی ہوتا تھا، اور ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا سٹینڈرڈ ہائی رکھیں، ٹھیک ہے، بالکل ایسے جیسے ایگزامز ہوتے ہیں نا، اور اگر ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 95% مارکس لینے ہیں، تو 95% کی اگر ہم محنت کریں تو ہم 90 یا 85 تک جا پہنچتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ احسان کے لیول تک تو ضرور
جائیں. جب احسان کا یا اتقان کا جو ہے وہ ہمارا گول ہوگا تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ اس تک پہنچ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پھر اگر احسان کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے محبت کرنے والوں کی پھر یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے کہ مطلب یہاں پہ محبت کی بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو ایک حدیث کے الفاظ آتا ہے کہ جبرائیل کو بلاتے ہیں اور جبرائیل سے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بن فلاں سے محبت ہے، جبرائیل تم بھی ان سے محبت کرو. تو حضرت جبرائیل جو ہے وہ پھر خود 7ویں آسمان پہ جاتے ہیں اور سارے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو. پھر اسی طرح 6 آسمان پہ آتے ہیں، وہاں بھی یہی اعلان کرتے ہیں. پھر چوتھے مطلب جو 30واں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تیسواں نہیں، تیسرا، ٹھیک ہے، پھر دوسرا، اور اسی طرح سارے آسمانوں پہ یہ منادی کرا دی جاتی ہے، یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سارے فرشتے جو ہے وہ اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو کیا ہی یہ اسٹینڈرڈ ہے اور کیا ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور پھر جن سے آسمان کی مخلوق جو ہے وہ محبت کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے مطلب اس ساری بات کا جو کریکس ہے وہ یہ ہے کہ حالات جس طرح سے بھی ہوں اللہ تعالیٰ کو اپنی پرائرٹی بنائیں. ٹھیک ہے. اللہ کی رضا کو اپنی پرائرٹی بنائیں اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مطلب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد مین چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ ضرور رکھنا چاہیے. ہر کوشش کرنی چاہیے انسانوں کے کام آیا جائے، کوشش کرنی چاہیے انسانوں کی مدد کی جائے. لیکن جو کریڈٹ ہے وہ اس کی جو مطلب کریڈٹ صرف اللہ تعالیٰ سے، جو اس کا ریوارڈ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کی امید رکھنی چاہیے. لوگوں سے آپ امید رکھیں گے تو پھر جو ہے وہ ایک سٹیپ سے آگے جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ چل سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد چند بنیادی اصول میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں جلدی چند بنیادی اصول جو کہ ہمیں قرآن کی روشنی میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں فرماتے ہیں کہ یعنی کہ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نیچر اور فلسفے کو سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اور ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اور علماء کہتے ہیں کہ کسی کو اگر بغیر محنت کے کچھ دینا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ہمارے نبی کو دیتا. لیکن ہمارے نبی کو مطلب نبی کو بنا محنت کے فتح مکہ ہو جاتی. ٹھیک ہے. بنا محنت کے دین پھیل جاتا، بنا محنت کے جو ہے وہ ہم تک دین پہنچ جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. جتنی مشکلات میرے نبی نے اٹھائیں، رسول اللہ نے اٹھائیں، اتنی کسی نے نہیں اٹھائیں. اور اب وہ خود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آزمائشیں ہیں وہ انبیاء پہ آئیں اور انبیاء میں سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا. بچپن میں ان کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی، پھر جو ہے وہ ان کو شہر سے نکال دیا گیا، ان پہ جو ہے وہ ان کو نفسیاتی طور پہ ہرٹ کیا گیا، ان سے جنگیں کی گئیں، ان کو پتھر مارے گئے، ان کو جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا. جب سب سے زیادہ بیوی کی ضرورت تھی، سب سے زیادہ ان کا جو ہے وہ ساتھ چاہیے تھا، تب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو گئی. اسی سال جب سب سے زیادہ ضرورت تھی، چاچا کی مدد کی، حضرت ابو طالب کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. تو مطلب ہمارے نبی کو ہر طرح کی آزمائش سے گزارا گیا اور اس کے بعد فتح مکہ نصیب ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. انسان کی زندگی، آپ پوری زندگی انسان کی دیکھ لیں، مسلسل سٹرگل میں گزرتی ہے. ٹھیک ہے. روزی کمانی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے 1 منتھ کام کیا ہے اور اب میں 2 منتھ بیٹھ کے کھاؤں گا. نہیں، 1 منتھ آپ کام کر رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ لگا رہے ہیں، رزق جو آ رہا ہے وہ آپ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو رزق مسلسل کمانا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اسٹڈی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں بغیر محنت کے کامیاب ہو جاؤں گا، اچھے مارکس لے
لوں گا، ایسا نہیں ہوتا. آپ کے بچے ہیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ مجھے کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے بچوں کی تربیت پہ، بچوں کی تعلیم پہ کچھ نہ کرنا پڑے اور میرے بچے خود ہی گروم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. کہنے کا مقصد یہ کہ جو زندگی کی نیچر ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ ہارڈ ورک کرتا ہے، جتنی زیادہ مشقت کرتا ہے، وہ معاملہ جو بھی ہو، دین کا ہو دنیا کا ہو، وہ ہی سکسیزفل ہوتا ہے. لوگ اسی کی عزت کرتے ہیں. جو سست ہوتا ہے یا جو کام چور ہوتا ہے، پھر لوگ اس کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو دوسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس الانسان الا ما سعی، اور بے شک انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ دیکھیں، اب کچھ جو اصول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کچھ اصول ہر انسان کے لیے ہوتے ہیں. وہ مومن ہے یا کافر ہے، وہ ہر انسان کے لیے ہوتے ہیں. اب جو کافر ہیں وہ دن رات ترقی کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ مطلب ویسے بہت زیادہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں، بزنس میں آگے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ ان تمام اصول، وہ محنت کر رہے ہیں، وہ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، وہ پوری ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے وعدہ ہے کہ جو انسان جس کی کوشش کرے گا اس کو وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن پھر ظاہر سی بات ہے دنیا ان کو ملے گی، جو کفار ہیں دنیا ان کو ملے گی جتنے کی وہ کوشش کریں گے. لیکن جو ہے وہ اللہ کی رضا، کیونکہ جو رزق کا وعدہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کیا ہے نا. رزق کافر کو بھی ملتا ہے، مسلمان کو بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو آخرت ہے اس میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ اللہ کس سے راضی ہے، اللہ کی خوشنودی کس کو نصیب ہوتی ہے؟ پھر یہ جو ہے وہ بہت چند لوگ ہوتے ہیں اور یہ بہت خاص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ جو تیسرا اصول ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یعنی کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے. ٹھیک ہے. خوف کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے خوف آ گیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ اپنے سامنے سانپ کو دیکھ لیا، اتنا بڑا اژدہا، اور وہ ڈر گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ مطلب خوف آ گیا کہ یا اللہ یہ تو اتنا بڑا اژدہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں ہے موسیٰ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی خوف ظاہر کیا کہ یا اللہ صرف میں اور ہارون میرا بھائی، ہم دو لوگ ہیں، اور آگے جس کے ساتھ مطلب فرعون کے سامنے ہم جا رہے ہیں اس کی اتنا بڑا لشکر ہے، اس کی فوج ہے، اس کی اتنی بڑی سلطنت ہے. تو میں اور ہارون دو انسان اتنی بڑی سلطنت کا کیا بگاڑ لیں گے؟ مطلب ایک خوف تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم جاؤ، جا کے جو ہے اس کو دین تبلیغ کرو، اس کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام دو، تو جو ہے وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور پھر دیکھیں اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے کامیابی اسی کی ہوتی ہے. اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فتح دی، اور جو فرعون ہے وہ غرق ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جیسے وہ پھر آگے کیا فرمایا کہ وبشر الصابرین، یعنی کہ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. اب سوال یہ ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے اچھے وقت کی، اچھے حالات کی، یا جو آپ مشکل جس سے گزر رہے ہیں اس کا جو ہے وہ اچھے انداز میں ویٹ کرنا، مطلب اچھے انداز میں اس کو ڈیل کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے رونا دھونا ڈال لیا، آپ نے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کر لیے، انسانوں سے شکوے کر لیے، اور پھر آپ بیٹھ گئے کہ میں اب صبر کر رہا ہوں. جیسے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر یہ نہیں کہ جو ہے وہ کہ جو صبر ہے نا وہ غم کے سٹارٹ پہ کیا جاتا ہے، غم کے شروع میں کیا جاتا ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت جو سورہ یوسف ہے اس میں پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے. کہیں پہ ہمیں یہ نہیں ملتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میرا جو ہے میری قسمت بری ہے، یا میں برباد ہو گیا، یا میں تو بڑا نیک تھا، بڑا تہجد گزار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرا بیٹا کیوں چھین لیا، یا مجھ سے میرا بیٹا کیوں دور کر دیا گیا. نہیں، حالانکہ وہ اتنے غمگین تھے، وہ روتے تھے، اور اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی، لیکن انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہوئے، اور انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ ناشکری کے الفاظ اپنے منہ سے ادا نہیں کیے. پھر سیم اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام
ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے شکوہ کیا ہو یا انہوں نے یہ سوال کیا ہو کہ میں ہی کیوں، مطلب کہیں ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں اتنا نیک تھا، میں تہجد گزار تھا، میں اللہ کا اتنا جو ہے وہ عبادت گزار تھا، تو مجھے میرے بھائیوں نے کنویں میں کیوں ڈالا، یا مجھے جو ہے مجھ پہ جو ہے وہ تہمت کیوں لگائی گئی، یا مجھے جیل میں کیوں بند کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو غم ضرور آتا ہے، مشکل وقت بھی آتا ہے، لیکن اس کو بہترین طریقے سے اور اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اچھے انداز میں صبر کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کرنا، یہی چیز ہوتی ہے برداشت۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ ان کو جو ہے وہ خوشخبری دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے مطلب سیلف کنٹرول ہونا چاہیے نا انسان میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اگلا اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے آنے والی زندگی کے لیے کیا کیا ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹھ کے انتظار نہیں کرنا کہ کوئی حادثہ ہوگا تو میں کچھ کروں گا، کوئی برا وقت آئے گا تو میں کچھ کروں گا، قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی میں عبادت کیوں کروں، ٹھیک ہے۔ نہیں، جو کریکٹر بلڈنگ کی سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان خود کو پہلے ہی آنے والے حالات کے لیے جو ہے وہ تیار کرے۔ ہمیں پتہ ہے قیامت آنی ہے، ہمیں پتہ ہے موت کا وقت جو ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ موت یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ کس ایج میں ہیں، آپ نے کتنا کما لیا ہے، یا آپ کس طرح سے زندگی گزارے ہیں، موت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ضرور کمانی چاہیے، دنیا کے کام کرنے چاہیے، دنیا کمانی چاہیے، لیکن اعمال میں انسان کیا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اعمال کیا کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر کہا واتقوا اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اصول اور ہو گیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 152 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھیں، خوشی ہو، غمی ہو، حالات جو ہے وہ آسان ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، جو انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے پھر اللہ بھی اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائیں پھر اس کو کوئی انسان جو ہے، کوئی دنیا والا شکست نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ کو یاد رکھیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، اولاد اس کے ہاتھ میں ہے، شادی بیاہ کے معاملات، ہمارا فیوچر، ہمارا جو ہے وہ ماضی، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ تو جب ہم اسی کو بھول جائیں گے، اسی کو پیچھے کر دیں گے، تو مجھے بتائیں کہ زندگیاں کیسے جو ہے وہ اچھی ہوں گی یا کیسے پرسکون گزریں گی، ٹھیک ہے۔ سو اور سب سے آخری اور لاسٹ چیز اینڈ ویری امپورٹنٹ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم کہ جو انسان جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ دیتا ہوں، جو جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا میں اس کو اور زیادہ دوں گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنی نعمتوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور وہی بات کہ دنیا میں خود سے نیچے دیکھیں لوگوں کو اور شکر گزار بنیں، ہمیشہ اس ایک خاص پوائنٹ کو نہ دیکھتے رہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے، یا جو اللہ نے جس سے آپ کو جو ہے وہ فی الحال محروم رکھا ہوا ہے، ان نعمتوں کو دیکھیں، بے شمار نعمتیں ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب آپ شکر ادا کریں گے، اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی دے دیں گے جو ابھی تک آپ کو نہیں ملا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور بہت سے ریمائنڈرز آپ کو ملے ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب بہت اچھے کرے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔